یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے تمہیں ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ تم گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے ہو، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے اور روشنی پھیلانے والے چراغ ہو۔ آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت اور ترجمہ کیا۔ ان آیات کی کیا تشریح اور تفسیر ہے، ان سے ملنے والے احکام اور پیغامات کیا کیا ہیں، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی عبد المنعم فائز صاحب کو۔ مفتی صاحب، ان آیات کی تفسیر اور تشریح کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بڑے کاموں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ کے ذمے جو ہم نے کام لگائے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تو یہ کہ آپ شاہد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو لوگوں تک آپ پہنچانے والے ہیں اور گواہ ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ خوشخبریاں سنانے والے ہیں ان لوگوں کو جو ان تعلیمات کو مانیں گے، اور جو لوگ ان تعلیمات کو نہیں مانیں گے آپ ان کو خبردار اور ہوشیار بھی کریں گے۔ اور اگلے نمبر پر آپ کی زندگی کا ایک اہم مشن یہ ہے کہ آپ نے دعوت دین دینی ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ اور آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بتائی گئی کہ آپ ایک روشن تابناک چراغ کی طرح ہیں جو کسی بھی شخص کو یا ظلمات کے اندر رہنمائی دے رہا ہوتا ہے۔ یہ جو 5 صفات بیان کی گئی ہے، اس کی مزید وضاحت اور تشریح کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، یہ 5 جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت ہے دوسرے انبیاء یا وہ لوگ جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے داعی ہیں یا مذاہب ان کی بنیاد پہ آج کھڑے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات واضح کر دی گئی ہیں۔ اور آپ ان 5 خصوصیات کو لے کر موازنہ کرنا شروع کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، تقریباً 2 ارب 70 کروڑ انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کو نبی مانتے ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس دنیا پہ یہودیت کا غلبہ ہے، اگرچہ اس کے ماننے والوں کی تعداد کم ہے، 1.5 کروڑ سے تھوڑا زیادہ ہے، لیکن وہ بہرحال ایک غلبہ رکھتے ہیں دنیا کے اوپر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو وہ مانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ آ جائیں ہمارے قریب میں جو زرتشت ہے، عیسائی یہ جو چین میں موجود ہیں، ان کے کنفیوشس یا زرتشت کے ماننے والے ان لوگوں کی تعلیم کو دیکھ لیجئے، ان کی سیرت کو دیکھ لیجئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا موازنہ کر کے دیکھ لیجئے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے بالکل پڑوس کے اندر انڈیا ہے، وہاں پہ آپ بدھ مت کے ماننے والے، ہندو مت کے ماننے والے ہیں، تو ہندوؤں کے جو بڑے ہیں ان کو دیکھ لیجئے، بدھ مت کے جو بڑے ہیں گوتم بدھ ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ آپ کو اس موازنے سے، اس چند ایک سے موازنے سے پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ تاریخی اعتبار سے مکمل ہے، وہ اپنی اوصاف کے اندر، جامعیت کے اندر، ہمہ گیریت کے اندر، کمپریہنسونیس کے اندر جامع ہے، مکمل ہے، سارے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ صرف الفاظ پر، خوبصورت جملوں پر، خوبصورت معانی کے اوپر فوکس نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ ایک پریکٹیکل زندگی دیتی ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسی ہے، صبح سے شام تک کیسے ہوگی، دن اور رات کیسے گزاریں گے، غمی اور خوشی کیسے گزاریں گے، جنگ اور صلح کیسے ہوگی آپ کی، آپ کا گھر اور اجتماعی زندگی کیسے ہوگی، آپ کے خانگی مسئلے کیسے ہوں گے، آپ کے برادری کے مسئلے کیسے ہوں گے۔ تو زندگی کا کوئی پہلو ایسا ہے جس کے بارے میں سیرت رہنمائی نہ کر رہی ہے، ایسا کوئی پہلو آپ نہیں دکھا سکتے۔ اچھا، یہ ان 5 صفات کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا ہے؟ جی، یہ جو 5 صفات ہیں ان کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں،
اور سراج منیر ہیں، ایک روشن چراغ کی طرح ہیں۔ یہ 5 صفات کسی بھی داعی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ کوئی بھی داعی اگر دنیا میں آئے گا تو وہ اللہ کی طرف بلائے گا، یا کیونکہ روحانی کوئی بھی سلسلہ ہوگا وہ کسی ایک نقطے کے اوپر جمع کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس بنیاد پہ دیکھ لیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا ہے، حضور کا جو خدا سے تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رب کو منانے کے طریقے عملاً سے کر کے دکھائے ہیں، صرف باتیں نہیں کہ آپ اللہ کو مناؤ، بلکہ عملاً کر کے بتایا ہے کہ غمی میں ایسے کرنا ہے، خوشی میں ایسے رب راضی ہوگا، جنگ میں ایسے رب راضی ہوگا، صلح میں رب ایسے راضی ہوگا، اگر آپ ایک مظلوم ہیں تب ایسے ہوگا، یتیم ہیں تو رب ایسے راضی ہوگا، مالدار ہیں تو رب ایسے راضی ہوگا، فقیر ہیں تو رب ایسے راضی ہوگا۔ اور اس کا آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں کہ دنیا کے اندر اب میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل جو ان کی زندگی ہے، جو جس کو عیسائیت مانتی ہے، وہ عیسائیت کہتی ہے کہ 33 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کل زندگی تھی، ان میں سے پہلے جو 30 سال ہیں، 30 سال کی عمر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے جیتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے صلح کرتے تھے، کیسے دشمنیاں ہوتی تھی، کیسے جنگ ہوتی تھی، کیسے ان کی بیوی بچے کیسے ہوتے تھے، ان کے گھر والے کیسے ہوتے تھے، ان کے خاندان والے، ان کے بھائی بہن کیسے تھے، چچا، یا اس کے علاوہ میں ملکوں سے ان کے تعلقات کیسے تھے، حکومتیں کیسی تھیں، ان کی فائنانس کیسی تھی، ان کے مینجمنٹ کیسے تھی، ان کا انتظام و انصرام۔ کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جس پہ عیسائیت میں رہنمائی آپ کو ملے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی عمر مبارک تھی وہ 120 سال ان کی عمر بتائی جاتی، لیکن آپ یہودیوں سے پوچھیں کہ 120 سال کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تو ملتا ہے کہ انہوں نے جنگیں کیسے لڑی، یہ تو ملتا ہے کہ انہوں نے ظالم بادشاہوں کا کیسے مقابلہ کیا ہے، سنگین حالات کا کیسے مقابلہ کیا، لیکن یہ کہیں نہیں ملتا کہ ان کے بیوی بچوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا، ان کا گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسے تھا، ان کا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسے تھا، ان کا والدین کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ان کا اپنے خدا سے ڈیلی روٹین میں کیسے تعلق تھا، ان کی صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کیسے ہوتی تھی، وہ چلتے کیسے تھے، وہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ کھاتے کیسے تھے، وہ سوتے کس طرح سے تھے، وہ گفتگو کس طرح سے کرتے تھے، وہ چیزوں کو لیے مسائل کو حل کس طرح سے کیا کرتے تھے، وہ اپنے قریبی جو دوست تھے ان کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسے تھا۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے نہیں ملتی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 120 سال دنیا میں رہے، اور 120 سال کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 63 سال عمر تھی، کہ سیرت سے دگنا مواد ہمارے پاس ہوتا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو بتاتا، لیکن ایسا کوئی بھی آپ کو کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں زرتشت کی زندگی ہے جو ہمارے پڑوس میں 1 ارب 50 کروڑ کے قریب آبادی جو ہے اس مسلک کو ماننے والی چین میں موجود ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں زرتشت کی اچھی باتیں تو صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے دن رات صبح شام کام زندگی کے نشیب و فراز ان سے متعلق کوئی ایک بات بھی نہیں آپ کو ملتی ہے۔ یعنی کوئی ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں زرتشت کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو چند ایک لائنوں، اور وہ بھی تحریف شدہ لائنوں جن کے اوپر خود ان کے مورخین یہ متفق ہیں کہ یہ تحریف شدہ ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آپ گوتم بدھ کو دیکھیں نا، بدھ مت کے ماننے والے دنیا کے اندر کتنی ایک بڑی تعداد ہے، 50 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں گوتم بدھ کو ماننے والے۔ ان کے ملکوں کے ملک ہیں جن کے اندر گوتم بدھ کی تعلیمات کے اوپر ملک چلائے جا رہے ہیں، لیکن آپ ان سے سوال کیجئے کہ گوتم بدھ صاحب کے بارے میں یہ تو ملتا ہے کہ 30 سال تک وہ بادشاہ تھے، بادشاہت کے بعد وہ شادی بھی کی، ان کے بچے بھی تھے، لیکن انہوں نے بیوی بچے چھوڑ کر پھر وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے، اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک جنگل کے اندر جا کے بیٹھ گیا، تپیسا کرنا شروع کی انہوں نے، اور اللہ کے راستے میں رہبانیت اختیار کر لی۔ لیکن کیا اس طرح ملک چل سکتا ہے؟ گوتم بدھ کے ماننے والا کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے کہ 30 سال کے بعد بیوی بچے چھوڑ دے، گھر بار چھوڑ دے، ریاست چھوڑ دے، حکومت چھوڑ دے، دنیا کے سارے جھمیلوں سے آزاد ہو جائے، ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس طرح نہ ریاست چل سکتی ہے، نہ حکومت چل سکتی ہے، ایک ادارہ نہیں چل سکتا، گھر نہیں چل سکتا۔
تو مطلب پریکٹیکلی کوئی، اور اللہ سے تعلق کے بارے میں کیا بتاتے تھے؟ کچھ بھی نہیں آپ کو. ہاں یہ ہے کہ اللہ سے تعلق کے لیے 6 سال انہوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے. اب کیا پورا بدھ مت کے ماننے والے سب لوگ حکومت، ریاست، ملک سب کچھ چھوڑ کے 6 سال جا کر وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کو منانے کے لیے بیٹھیں گے، غاروں کے اندر بیٹھیں گے، جنگلوں بیابانوں کے اندر بیٹھیں؟ ایسی کچھ یعنی پریکٹیکلی کیا اس سے ہم کوئی رہنمائی لے سکتے؟ کچھ بھی نہیں لے سکتے. پھر یہ تو ایک رخ ہے نا کہ پہلا کہ، اور سب سے آپ بنیادی اگر سوال کریں کہ گوتم بدھ پیدا کب ہوئے تھے، آپ کو اس کی ہسٹری نہیں ملتی ہے. اب وہ جوان کیسے ہوئے تھے، تاریخ ہی نہیں ملتی ہے. یعنی تاریخ دان اندازے لگا رہے ہیں ابھی بھی. آپ دیکھیں نا مختلف کہ بھائی فلان جائزے سے یہ پتہ چلا سائنسی اعتبار سے کہ وہ اتنے سال پرانے تھے، فلان تجزیے سے پتہ چلا وہ اتنے سال پہلے تھے. یعنی یہ تک پتہ نہیں وہ ان کا سال کون سا تھا، ان کا ملک کون سا تھا، ان کا علاقہ کون سا تھا، وہ کیسے پلے بڑے، ان کے ارد گرد کا ماحول کیسا تھا. تو ان کی بنیادی جگہیں ابھی تک متعین نہیں ہیں. زرتشت کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ساری چین اس کو ماننے والا ہے، لیکن ان کے ابتدائی زندگی کیسے تھی، کہاں پیدا ہوئے، وہاں سے ہجرت کیسے کی، کہاں پر کتنا عرصہ رہے، کہاں پہ کتنا. اگر کسی شخصیت کے بارے میں یہ بنیادی پتہ ہی نہیں، تاریخ ہی پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ پھر دین کی بنیاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جی، یعنی بنیادی ہسٹری ہی اس کے متنازع ہو جائے کہ جب یہی پتہ نہ ہو کہ کون سن میں پیدا ہوئے، کہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، کون سی جگہ تھی، ماحول کیا تھا، وہاں کے لوگ کیسے تھے، اور ان کے سن کا آپ کو پتہ نہ ہو، تو پھر اندازے ہی اندازے رہ جاتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کن کا محفوظ کر کے دکھایا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے. وہ کتنے سال کی عمر میں کیا کام کرتے تھے، ان کے اوپر کون سے ادوار آئے، انہوں نے کب ہجرت کی، انہوں نے کب شیب ابی طالب کے اندر بیٹھے ہیں، ہجرت کے بعد انہوں نے کون سا جہاد کون سے سن میں کیا، اس جہاد میں کیا ہوا، کون سے وفد کب آئے، کون سے وفد سے کب صلح ہوئی، کون سے بادشاہ کو کب خط لکھا، آپ کے گھر کے اندر کیا تھا، بیویوں سے کیا تعلق تھا، کون سی بیوی سے کس سن میں شادی ہوئی، ایک ایک صبح سے لے کر رات تک آپ کیا کرتے تھے، بیدار کیسے ہوتے تھے، سوتے کیسے تھے، سیرت کے چلتے تمام کیسے، گوشے اور قرآن پاک یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. جن 5 صفات کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے، یہ 5 نبوی صفات عملاً ہم مسلمانوں میں ہم میں کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اس سب کے لیے سیرت ہے. یہی اس سارے سوال کا جواب یہ ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں. جی، ہم آج ہر شخص پریشان ہوتا ہے، لوگ دنیا کے اندر بایوگرافیز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ بڑا مشہور آدمی ہے، وہ کیسے کرتا تھا، وہ کیسے اتنا عظیم بن گیا. تو ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی اٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، گھر میں کیسے ہوتے تھے، بازار میں کیسے ہوتے تھے، بزنس کیسے کرتے تھے. حضور نے کم و بیش 35 سال بزنس کیا. وہ 35 سال بزنس حضور کا کیسے تھا؟ سیرت کتابیں بڑھی ہوئی ہیں ان واقعات سے. حضور نے جہاد کیا، جنگیں کیسے لڑی، حضور نے صلح کیسے کی ہے، حضور کے اخلاق کیسے تھے کہ پوری یورپین مستشرقین اورینٹلسٹ وہ اس کو مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو اخلاق والا پہلو ہے یہ ناقابل یقین ہے کہ جو اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جیسے اخلاق سب سے عظیم اخلاق ہیں، بہترین اخلاق آپ کو دے کر بھیجیں گے. وہ اخلاق ایک پریکٹیکل زندگی دیتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہتے جیسے عیسائیت میں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو یہ ملتا ہے کہ جی ایک طرف کوئی تھپڑ مارے تو دوسری گال آگے کر دیں. کیا پریکٹیکل ملک کیسے چل سکتا ہے؟ یا دنیا میں کوئی عیسائیوں کا ایسا ملک ہے جیسے چل رہا ہے؟ یا یہ انفرادی سطح پر ہوگا، اجتماعی سطح پر ہوگا، خاندان میں کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اسی لیے محفوظ ہے اور پریکٹیکل ہے. صرف الفاظ نہیں ہیں کہ تم صبر کرو، اللہ کے نبی نے صبر کر کے دکھایا. یہ نہیں ہے کہ جب فقر و فاقہ ہے تو تم نے کس طرح صبر کرنا، اللہ کے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے دکھایا. اور صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں ڈٹ جاؤ اور ظلم کے خلاف بغاوت کرو.
اللہ کے نبی نے ہجرت مدینہ کر کے دکھائی ہے کہ بغاوت ظلم کے خلاف کیسے ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو آپ نے دفاع کیسے کرنا ہے. اللہ کے نبی نے اتنی جنگیں بدر سے لے کر آخر تک وہ لڑکے دکھائی ہیں کہ میدان جنگ میں کیسے ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ لوگوں سے صلح کرو، اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ جیسی عظیم مثالیں دی ہیں کہ دنیا اس پہ بلیو نہیں کر سکتی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ رواداری کریں. اللہ کے نبی نے یہودی مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ کر کے دکھایا، اس پہ عمل کر کے دکھایا اور دنیا کو اس پہ ثابت کیا کہ اللہ کے نبی وہ کبھی بھی کوئی وعدہ توڑنے والا نہیں، وہ کسی میثاق کو توڑنے والا نہیں ہو سکتا. یہ پریکٹیکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ آپ اس میں ڈوبتے چلے جائیں اور حیران ہوتے چلے جائیں. دنیا میں اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی لکھی جاتی رہیں گے، تاکہ انسان مسلمان اور ایک آدمی اس سے رہنمائی لے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. مفتی صاحب آخری سوال یہ ہوگا، جامع کمال شخصیت میں کون کون سی صفات کا ہونا ناگزیر ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے عام شخصیت، لیکن جیسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک نبی یا کوئی کسی مذہب کا بڑا پیشوا، اس کی زندگی کے 3-4 پہلو بہت ضروری ہوتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر، کیونکہ وہ ایک مذہبی شخصیت ہے، تو اس کی زندگی کا سب سے پہلے جو زندگی کا پہلو ہے اللہ سے تعلق والا، وہ محفوظ ہونا چاہیے کہ اللہ سے اس کا تعلق کیسے تھا. دوسرے نمبر پر اس کا جو اخلاقی زندگی تھی، وہ پریکٹیکل لائف، وہ کس طرح سے زندگی گزارتے تھے، عملی طور پر وہ کام کیسے کرتے تھے، جو الفاظ یعنی جو تعلیمات ان کی موجود ہے، جو کتاب محفوظ ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر عہد نامہ موجود ہے تو اس عہد نامے کی عبارت پر وہ عمل کیسے کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر تورات موجود ہے تو اس کے اوپر وہ عمل کیسے کیا کرتے تھے. اسی طرح سے اگر زرتشت کے بانی کی اگر کوئی تعلیمات موجود ہیں تو اس پر عمل وہ کیسے کرتا تھا، یہ لوگوں کو پتہ چلے، تاکہ وہ الفاظ، صرف الفاظ جب ہوتے ہیں تو اس میں سینکڑوں مطلب ہر کوئی اپنی مرضی کا نکال سکتا ہے، لیکن جب زندگی اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس لفظ پہ عمل اس طرح سے کر کے دکھایا ہے، اس لفظ پہ اس طرح سے عمل کر کے دکھایا. تو یہ اس کی زندگی. پھر اس کی زندگی کی جامعیت ہونی چاہیے، کمپریہنسونیس ہونا چاہیے کہ زندگی کے جن جن گوشوں سے ایک عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے اس کے بارے میں اس کی زندگی سے رہنمائی ملنی چاہیے کہ وہ ان حالات میں کیسے کیا کرتے تھے، ان ایسی صورتحال پیش ہو تو وہ انہوں نے کیسے کیا، تاکہ ہم بھی ویسے کر کے پھر کامیاب ہو جائیں. مفتی صاحب، یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں جس میں 5 صفات بیان کی گئی ہیں، اس سے ہم مسلمانوں کو، خصوصاً نوجوانوں کو کیا پیغام ملتا ہے؟ بہرحال آج کی جو نشست ہے اس کا پیغام اور بڑا واضح ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ آپ ایک روشن کرنے والے چراغ بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ چراغ کی روشنی ہر گھر کے اندر موجود ہے. سیرت کی کتاب لے کر آئیے، آپ کے گھر میں یہ چراغ کی روشنی آئے گی، اس کو پڑھیے. روزانہ آپ 10 منٹ 15 منٹ سب کو اکٹھا کر کے یا اکیلے بیٹھ کے پڑھیں سیرت. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارا کھانا پینا کیسے ہونا چاہیے، رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے جو جتنے بھی مراحل ہیں ان سے متعلق سیرت کیا رہنمائی دیتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفت ہے کہ سراجم منیر ہونا، یہ آپ کو سیرت کے ایک ایک صفحے کے اوپر نظر آئے گی. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، سنا آپ نے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ نے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنی ہے. ہمیں دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.